بچوں کو دعائیں، بڑوں کو سلام. فضا ہے میرا نام. یو آر واچنگ مارننگ وتھ فضا. ناظرین، آج کی صبح بہت خوبصورت صبح ہے. میں تو ایک بہت اچھی خبر لے کر آئی ہوں اور آپ سب کی صبح جو ہے وہ بہت خوبصورت کرنا چاہتی ہوں. دنیا کا جو امن خطرے میں پڑا ہوا تھا نا ناظرین، اس کے لیے ایک اچھی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ 2 ہفتوں کے لیے شکر الحمدللہ جنگ بندی ہو چکی ہے اور ایران اور امریکہ جو ہے نا وہ آپس میں اب راضی ہو چکے ہیں، مگر صرف 2 ہفتے کے لیے. اب اس جنگ بندی میں جو سب سے بڑا کردار جس ملک نے ادا کیا ہے ناظرین، وہ ہے پاکستان. ماشاءاللہ. اور یہ ان دونوں ملکوں نے بھی اس چیز کا اعتراف کیا ہے، ایران اور امریکہ نے، کہ پاکستان کی کاوشوں کی وجہ سے جو ہے یہ دونوں ملک جو ہیں ابھی اس مذاکرات کی ٹیبل پہ آئے اور انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ ابھی 2 ہفتوں کے لیے جنگ جو ہے وہ رک گئی. کیونکہ دیکھیں کل تک کے جو حالات تھے وہ بہت برے تھے. الٹیمیٹم دیا ہوا تھا کہ اب وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ایران کو جو ہے نا ایسے پتھر کے زمانے میں پہنچا دیں گے. بڑی دھمکیاں تھیں، بہت گرم تھا معاملہ. اور پھر حملے، اٹیک اور یہ ساری چیزیں. اور یہ کہا گیا تھا کہ ایران کے جو پاور پلانٹس ہیں، جو ان کے برجز ہیں نا، وہاں پر حملے کیے جائیں گے، وہاں پر اٹیک کیا جائے گا. اور وہ سب اگر ایسے ہو جاتا تو پھر آپ کی سوچ ہے کہ جنگ جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی، پھر کسی پاسوں نہیں جانی تھی. شکر الحمدللہ یہ کام بہت بڑا ہو گیا. اور اس وقت سے جو اسپیشلی عاصم منیر صاحب، جو جنرل عاصم منیر صاحب ہیں، جو شہباز شریف صاحب ہیں، ٹھیک ہے، تو ان لوگوں نے کافی کوشش کی اور بات کی اور دونوں ملکوں کے ساتھ جو ہے نا وہ مسلسل رابطے میں رہے. اور یہ جو دنیا کا امن تھا نا جو خطرے میں پڑ گیا تھا، بہت بری حالت سچویشن جو تھی وہ ہو گئی تھی. مگر اب اللہ کا شکر ہے 2 ہفتوں کے لیے رکی ہے. مگر میں یہ امید کرتی ہوں، دعا کرتی ہوں، آپ سب سے التجا کرتی ہوں کہ پلیز آج ہاتھ اٹھا کے دعائیں کریں کہ یہ جو 2 ہفتے کی بات ہوئی ہے جنگ بندی کی، تو یہ جو ہے اب یہ رک جائے، یہ آگے کسی اور شکل کو اختیار نہ کرے، بس یہاں پر بات ختم ہو جائے بس. تو یہ اچھی بات تھی، اچھی خبر تھی. اس سے شروعات کی ہے آج میں نے اپنے مارننگ شو کی. اور آج آپ لوگ بھی ذرا خوشیاں منائیں، تھوڑا سا سانس لیں. مگر پھر میں کہوں گی اس کا کریڈٹ جو ہے سید، جو ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب ہیں، ان کو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور شہباز شریف صاحب کو جائے گا. واہ، زبردست، ٹو گڈ. چلیں اپنے شو کا آغاز کرتے ہیں ناظرین. اور ہمارے پاس آج جو بات کرنے کے لیے جو ٹاپک ہے، جو چیز ہے، وہ یہ ہے کہ گلے کا کینسر. آپ نے سنا ہے کہ آج کل بڑا لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے کہ کہیں یہ جو گلے کا کینسر ہے یہ نہ کسی کو ہوا ہو. اگر کسی کو کوئی ایسے ایشوز یا سمٹمز آ رہے ہیں، وہ سگریٹ کی وجہ سے ہوتا ہے یا کسی کو کوئی شیشہ پینے کی وجہ سے، ویپنگ کی وجہ سے، یا گرد و غبار کی وجہ سے جو باہر بہت ٹریول کرتا ہے. اچھا، اب جو سگریٹس ہوتی ہیں ناظرین، اس کی جو ڈبیاں ہوتی ہیں اس کے پیچھے لکھا ہوا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو گلے کا کینسر ہو سکتا ہے. اور اس کی گندی گندی تصویریں بھی اس سگریٹ کے ڈبے کے پیچھے بنی ہوتی ہیں اور اتنی ڈرانی بھیانک تصویریں ہوتی ہیں. وہ کس لیے بنائی گئی ہوتی ہیں؟ کسی ماڈل کا فیس نہیں ہوتا وہ اس وقت. وہ ماڈل وہاں پہ آپ کو یہ نہیں بتا رہا ہوتا کہ آؤ سگریٹ پیو، وہ بتا رہا ہوتا یہ حال ہوگا. پھر بھی لوگ پیتے ہیں. مطلب کسی کو یہ بتایا جائے نا کہ موت کا کنواں کیسا ہے، اس کے باوجود اس میں چھلانگ لگا دی جائے تو یہ احمقانہ حرکت ہے. تو یہ آپ کرتے ہیں، آپ سگریٹ کے پیچھے یا ماڈل کو دیکھ کے اس کا اپنا حال دیکھ کے بھی پیتے ہیں. تو ہم اس پہ بات کریں گے کہ اس سے کینسر ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے. پروفیسر ڈاکٹر راشد ریاض صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ENT اسپیشلسٹ ہیں اور ہمارے اس شو کا حصہ بنتے رہتے ہیں آپ لوگ کے رہنمائی کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر، سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو، یہ جو جنگ بندی کی خبر میں نے دی ہے. ہم سب کے لیے، پورے پاکستان کے لیے، اینڈ گریٹ آرمی جنرل عاصم منیر صاحب، ایوری باڈی نیڈس آر PM صاحب، دے آر ڈوئنگ آؤٹ اسٹینڈنگ جاب. ویری نائس. اور ہمارے ہمسایوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان از اے موسٹ پیس لور کنٹری. ہم اپنے ملک میں نہیں، اپنے ہمسایوں میں، آل اوور دا گلوب پیس، امن اور روزی پکچر دیکھنا چاہ رہے ہیں. وی ڈونٹ نیڈ وار اینی مور. کیا بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. مجھے بتائیے گا کہ یہ جو گلے کا کینسر ہے، اس کی سب سے بڑی جو ریزن ہے وہ کیا نظر آتی ہے؟ کیا اسموکنگ ہے جس کے بارے میں بات کری تھی، یا پھر یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے؟ مس فضا، ہیلتھ رب جلیل کی سب سے بڑی نعمت ہے. اس کے بعد ہی ساری چیزیں انجوائمنٹ آتی ہیں.
سب سے کامن وجوہات وہ علتیں ہیں، وہ اور چیزیں ہیں جو ہم منہ میں رکھتے ہیں. سب سے کامن پان، سپاری، منہ میں تمباکو رکھنا، گٹکا ہمارے ملک میں بہت عام ہے. ہمارے ملک میں، ہمارے سراؤنڈنگ میں پلیز منہ میں ایسی چیزیں لمبی دیر، چند ہفتوں کے بعد آپ کے منہ کا اندر میکوزا لائننگ چینج ہو جائے گی. اس کے بعد سموکنگ ہے، الکوہل ہے، اور آج کل آپ سنیں گے کہ چھوٹی بچیوں کو ویکسین لگانی چاہیے، HPV ہیومن پیپیلوما وائرس. یہ بھی ایک سگنیفیکنٹ فیکٹر ہے، ایک بڑا فیکٹر ہے. ویکسین جتنے بھی ہیں رب جلیل کی نعمت ہے، اور ٹین ایج میں جو ویکسین آج کل HPV ہے یہ لگوانا ایک بہترین طریقہ ہے بہت سارے اورل کینسر سے بچنے کا. تو ان چیزوں سے اگر بچا جائے، جیسے آپ نے سموکنگ کا کہا، ہم تو ویسے بھی شہروں میں جو لوگ رہتے ہیں ڈیولپ اور انڈر ڈیولپ، خاص طور پہ ہماری کنٹری جیسے، پولوشن سارا سال ایک بڑا مسئلہ ہے، اور یہ پولوشن بھی اس میں کچھ کنٹریبیوٹ کرتی ہے. لیکن سموکنگ تو اس سے 100 ٹائم ایبنوکشیس ہے، ٹاکسک ہے. اس لیے سموکنگ کرنی بھی نہیں، اور اپنے کمرے میں بھی نہیں کسی کو کرنے دینی. یہ ہے کہ میں خود نہیں کرتا، میرے 2 دوست آ کے پی کے چلے گئے ہیں تو 8 گھنٹے میں وہی ریسرکولیٹ کر رہا ہوں ہوا کو اپنی. اور اس میں مور دین 1000 کینسرس چیزیں ہیں جو کینسر کاز کرتی ہیں. یہ چیزیں ہم نے ٹوٹل اوائڈ کرنی ہے. اس سے 98% چانس تک ہم تھوڑی سی کیئر کر لیں. اس میں چھالیاں بھی شامل ہیں؟ چھالیاں بالکل. یہ جو بیٹل نٹ، کٹیچو بیٹل نٹ، یہ ساری ہی چیزیں، سپاری، پان، کتھا، اس میں کچھ چونا لگاتے ہیں. پان کے سارے ہی انگریڈینٹ بلیمڈ ہیں فار کینسر. پلیز ایسا نہ کیا جائے. اس سے منہ میں السر بنے گا. منہ میں جو بھی السر 2 ہفتے سے زیادہ بنا ہے اس کو فوراً پلیز چیک کروا لیں. باڈی پہ کسی بھی حصے میں رنگت چینج ہو رہی ہے، لیوکوپلیکیا، ایریتھروپلیزیا، ریڈ ہو گیا ہے یا وائٹ ہو گیا ہے. ریڈ ہو گیا ہے تو 70% چانس ہے کہ وہ آلریڈی ٹرانسفارم ہو چکا ہے. لیوکوپلیکیا ہے تو اس میں تھوڑا کم چانس ہے، 30% چانس ہے کہ وہ کینسرس ہو سکتا ہے. اس لیے منہ کے اندر السر بنا ہو، چھوٹا سا ابھار ہو، ایکسوفیٹک لین ہے، ابھار بنا ہوا ہے، کوئی گلٹی بنی ہوئی ہے، یا لمف نوڈ نیک میں چھوٹی چھوٹی گلٹیاں آ گئی ہیں، تو فوراً علاج کروایا جائے. تو ان میں بہت سارے منہ میں کیسی گلٹیاں، مطلب کس جگہ پہ؟ زبان میں ہوں گی، تالو میں ہوں گی، کہاں پہ؟ موسٹلی تو منہ کے اندر، جیسے بکل میکوزا ہے، جو ہمارا چیک ہے، اس کے اندر والے حصے میں ہوں گی، یا ٹنگ مارجن کے اوپر، زبان کی سائڈوں پہ. ایگزیکٹلی. چھوٹا زبان سے محسوس کر سکتے ہیں مطلب کوئی بھی؟ جی وہ جس کو بھی ہوتا ہے، پہلے شروع میں اسپائسی چیز کھانے میں مشکل پیش آتی ہے. ایک خاص جگہ پہ اسپائسی آئلی چیز. ہم ایشیا والے لوگ کافی اسپائسی ہیں اور آئلی بھی ہیں. آئلی بھی. اچھا، میں اس کے سمٹمز جو ہے اور یہ جو آپ پہچان بتانے، ایک بریک لے لیتے ہیں، اس کے بعد ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں. یہ جو منہ کا کینسر ہے، جو چیزیں یہ چھالیاں وغیرہ، پان وغیرہ، جس کی وجہ سے یہ گٹلز منہ میں آ جاتی ہیں، اس کی پہچان کیسے کر سکتے ہیں، اور آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ کہیں نہ کہیں اللہ نہ کرے آپ کو کوئی منہ کا کینسر ہو رہا ہے؟ بریک کے بعد اس کے سمٹمز پوچھتے ہیں. اوکے، ویلکم بیک. اور اچھا، ہم گلے کے کینسر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو ناظرین اب اعداد و شمار بھی جو ہے نا اس کے اوپر بھی ہم بات کرنا چاہیں گے کہ 2022 جو ہے نا اس میں تقریباً 16,000 پاکستانی اس مرض میں مبتلا ہوئے تھے، جبکہ اگر 10,000 سے زائد افراد جو تھے نا وہ اسی کی وجہ سے جو ہے نا جان کی بازی بھی ہار گئے تھے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ اس قدر خطرناک ہے، اتنا بڑا ایشو یہ بنتا جا رہا ہے، تو اس کو بہت سیریس لینا پڑے گا. اب اس پہ ذرا بات کرتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے روکا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب پلیز. مس فضا، یہ گلوبل ایشو بھی ہے، لیکن سب سے زیادہ سب کانٹیننٹ آف انڈیا میں ہے. اورل کینسر، تھروٹ کینسر، جہاں پہ پان، سگریٹ، حکا، خاص طور پہ یہ چویبل چیزیں نا، ٹباکو تک لوگ چو کرتے ہیں، گٹکا، اس میں مختلف چیزیں، اور سپاری اس میں سب سے ایبنوکشیس ہے، نمبر 1. اس کے بعد یہ باقی چیزیں ٹباکو وغیرہ آتا ہے. تیسرے نمبر پہ ہم کہہ سکتے ہیں سموکنگ ہے. پھر الکوہل ہمارے ریلیٹیولی کم ہے. چوتھی چیز HPV ہے، ہیومن پیپیلوما وائرس جس کا ہم نام لیتے ہیں. یہ بھی اب نون بہت سٹرونگ فیکٹر ہے، اور ان میں واسٹ میجورٹی چیزیں ہیں جو اوائڈیبل ہیں.
ویکسین کے ساتھ ہم بچ سکتے ہیں. سب سے زیادہ مسئلہ انہی ملکوں میں جہاں یہ چیزیں یوز اور اوور یوز کی جاتی ہیں. تو پلیز اس پان کو انجوائمنٹ نہ سمجھا جائے. ایک دفعہ گلے میں ٹرانسفارم ہو چکی پھر یہ واپس نہیں ہوتی. کھانے میں اگر کسی کو تھوڑی سی بھی بار بار 2 ہفتے سے زیادہ زخم بنا ہوا منہ کے اندر، حلق کے اندر، اور 2 ہفتے سے ٹھیک نہیں ہو رہا، اس کو بہت سیریسلی لیا جائے. سپٹ کریں، اس میں اکثر بلڈ سٹیننگ یا کلاٹ آ رہا ہے، اس کو بہت سیریسلی لیا جائے. گلے سے جی گلے میں اگر گلٹی بنی ہوئی ہے گردن میں اور یہ 2-4 ہفتے سے زیادہ ہے تو اس کو مالش نہ کریں، کسی بھی اچھے کوالیفائڈ ڈاکٹر کو دکھائیں. اس کا فوراً علاج بھی ہو جائے گا. ہر کینسر اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. سٹیج 1 پہ موسٹ آف دا ہیڈ نیک کینسر 98% ایکوریسی سے 100% قابل کنٹرول ہے. پہلے ہمارا ایک بڑا مسئلہ کینسر ہے، اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے لیٹ ڈیٹیکشن. ہم پہلے بہت ساری سمپل انوسنس میں اپنی لیک آف نالج کی وجہ سے، اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے اس کو لیٹ کر لیتے ہیں. یہ چیز جو 100% آلموسٹ قابل علاج تھی، سٹیج 4 پہ 50% قابل علاج رہ جائے گی. اگر یہ 4 سے 6 ہفتے سے زیادہ رہ گیا، 2-3 ماہ میں اتنا بڑا ہو جائے گا کہ وہ ہڈی تک پہنچ جاتا ہے. جب سٹیج 4 میں ہوگا تو بہت سارے لوگوں کا علاج نہیں ہو سکے گا. اچھا. جن کا ہوگا ان کو ہیوج بڑی سرجری، کیمو تھراپی، ریڈیشن تھراپی سے گزرنا پڑے گا، اور یہ کافی مشکل مراحل ہیں. اچھا، اب جو لوگ عادی ہیں اور اس طرح سے گٹکا، تمباکو، پان، کتھا چونا، یہ سارے چیزیں جو ہے استعمال کریں، اب ان لوگوں کا کس طریقے سے یہ رجحان اس سے ہٹ سکتا ہے، عادت ختم ہو سکتی ہے؟ کیا ان کے لیے بھی کوئی ریہیبز ہیں؟ جیسے کوئی ڈرگی لوگ ہوتے ہیں ان کو ریہیبز بھیجا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک طریقے سے ڈرگ کی طرح سے استعمال کر رہے ہیں. عادت پڑ چکی ہے ان کو، منہ میں چاہیے، چباتے رہیں گے، ٹھیک ہے. تو ان کو بھی کیا کوئی ریہیب آپ لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کیسے اوائڈ کیا جائے. ایک ایڈکشن ہو جاتی ہے، ایک تما ہوتی ہے، ایک ارج بن جاتی بندے کی. اس سے بچنے کے 2 ہی طریقے ہیں. اگر پیرنٹس رول ماڈل بنیں گے، گھر میں ایک سربراہ ہے، آپ ہیں، ایک چھوٹی سی فیملی کو رن کر رہے ہیں، تو گھر میں ایک فیمیل کا امپیکٹ سب سے سٹرونگ ہوتا ہے، فادر کا امپیکٹ اس سے بھی سٹرونگ ہوتا ہے. اگر فادر ہی ماشاءاللہ سگریٹ پی رہے ہیں اور پان بھی چیو کر رہے ہیں تو پھر کافی مشکل ہوگا بچوں کو روکنا اس چیزوں سے. موسٹلی ہوتا ہے نا کہ جیسے باپ شیشہ پی رہا ہے تو پھر بچوں کو بھی الاؤ کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے تم بھی دوستوں کو گھر پہ بلا کے تم بھی شیشہ پارٹی کر لو. ایگزیکٹلی، ہی کانٹ اسٹاپ. بچہ کو پہلے چھپ کے پیے گا ٹین ایج میں، بعد میں وہ باپ کے ساتھ شیئر کرے گا، ان کے لیے ایک نارمل چیز ہوگی. 70% لوگ جو اس طرح کی علتوں میں پڑتے ہیں، پان، سپاری، چیویبل، گٹکا، فلاں، اسموکنگ، 70% کی ڈیتھ اسی سے ریلیٹڈ ڈیزیزز، ہارٹ ڈیزیزز ہیں، نیورولوجیکل ڈیزیزز ہیں، خاص طور پہ کینسر ہے، اسی سے ہوگی. 70%. ایگزیکٹلی. اب جتنے بھی ٹیچنگ ہاسپٹل ہیں، جناح ہے، سروسز ہے، میو ہے، وہاں پہ آدھے بیڈ صرف کینسر کے مریضوں سے بھرے ہوئے ہیں. سر یہ بالکل آپ کی بات درست ہے. شیشہ بھی کاز کرتا ہے، جو شیشے وغیرہ پیتے ہیں لوگ؟ اسموکنگ سے وہ تو 10 ٹائم برا ہے. جس بھی چیز سے اسموک اٹھتی ہے، کول کی فیکٹریوں میں کام کرنے والے لوگ، پولوشن کو ایکسپوز ہونے والے، بائک کے اوپر ماسک نہ لگانا اور ہیلمٹ بھی نہ لگانا لائف کو انڈینجر کرتا ہے. ان سے چانسز بہت بڑھ جاتا ہے. اس کا ایک ہی حل ہے کہ جب آفس پہنچیں تو اچھا سا گلے اور نوز کو فلش کر لیں. اس کو جیسے وضو کرتے ہیں پراپرلی کر لیں، اور سارا دن پانی پیتے رہیں، کوئی بھی چیز وارم لیتے رہیں. اور جب گھر پہنچیں تو پھر تو فرض ہے، ضروری ہے کہ اچھا سا وضو کریں یا باتھ لے لیں اور کوئی چیز وارم پی کے سوئیں. یہ جو آپ وارم پینے والی بات ہے، کچھ بھی گرین ٹی، پانی، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ واٹ از دی ریزن بیہائنڈ؟ بلڈ سپلائی اس ایریا کی بڑھ جاتی ہے. وہاں پہ جتنے بھی کیمیکل، ٹاکسک کیمیکل لگے ہوئے ہیں، غلطی سے سگریٹ پی لی ہے چلیں جی، تو اس نے فوراً کلی کر لی ہے، وارم چیزیں لے لی ہے، تو کم از کم 30% افیکٹ ڈیلیٹ کر دی ہے اس نے. تو اس کا پازیٹیو امپیکٹ تو بہت زیادہ ہے. کوشش تو کریں اوائڈ کرنے کا. اویئرنیس ہی بہتر آنسر ہے. جو چیزیں، کیونکہ 30% لوگوں کو کچھ نہیں ہوتا. ہر فیملی میں ایک بندہ ہوتا ہے جو 100 ایئر پہ پہنچتا ہے، کہتے ہیں دیکھیں تو یہ سگریٹ بھی پی رہا تھا، حقہ بھی پی. ہم ان کو رول ماڈل بناتے ہیں، اور فیملی میں ہی 2-3 لوگ جو
وقت سے پہلے 30-40 ایئرس پہ کینسر سے دنیا سے فلائی کر گئے ہیں, ہم ان کو بھول جاتے ہیں. اس لیے آپ اپنے آس پاس دیکھیں, میری اپنی فیملی میں 1-2 اسموکر کے ساتھ اس طرح کا مس ہیپ ہوا ہے, اب پوری فیملی اس سے اچھا خاصا مطلب امپیکٹ لیتی ہے. تو ضروری نہیں کہ آپ جب تک اس, جیسے آپ نے کنویں کا بات, دنیا میں سیفٹی ہے آپ کے اپنے گھر میں, سیفٹی ہے فٹ پاتھ پہ, سڑک کے سینٹر میں کھڑے ہو کے دعائیں کرنے سے باقی لوگ ٹریفک مجھے بچائے گی, یہ پاسبل نہیں ہے. احتیاط کا تو ہمیں بھی بولا گیا ہے نا, احتیاط ہی لازم ہے. ایسے ہی ہے. مجھے بتائیے گا کہ عام بندہ جو ہے وہ کس طرح سے پتہ کر سکتا ہے کہ اس کو کوئی ایسے ایشوز ہو رہے ہیں, کوئی ٹیسٹ, کوئی ایسی چیزیں ہیں جو 6 مہینے بعد, سال بعد وہ کرائے تو وہ تھوڑا سا وارنڈ رہے اس کو؟ ایگزیکٹلی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اوائڈ کرنا چاہیے جن چیزوں کا ہم نام لے رہے ہیں, ان کو حکا, سگریٹ, پان, سپاری, شادیوں پہ فری کے پان بانٹنا. بابا کو اچھی سی چیز بانٹو, ان کو ہر ایک کو اچھے پیکٹ دے دو, اجوا کے, فگس کے دے دو, ہنی کا پیکٹ دے دو. ہم وہ مروجہ طریقہ کار میں اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ جیسے شادیوں پہ اندھا دھند نمائش ہے. جتنا ہم کم کریں گے, رول ماڈل بنے ہیں نا لوگوں میں, آپ نے پروو کیا ہے نا, تو چیزیں یہ پاسبل ہیں ساری کی ساری. تو ہم نے ان چیزوں کو اوائڈ کرنا ہے نمبر 1. اور اس سے بھی زیادہ مس فضا امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ارلی ڈیٹیکشن. 4 سمٹم اگر کسی کو آئیں, منہ میں زخم بنا ہے اور 2 ہفتے سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے, اسپائسی چیز وہاں پہ لگ رہی ہے, کھانے پینے میں دشواری شروع ہو گئی ہے کہ اب روٹی نہیں نگلی جاتی, بڑی گولی یا کیپسول بھی پھنس رہا ہے, اس کو فوراً چیک کرانا چاہیے. منہ میں کوئی السر بنا ہوا ہے یا چھوٹی سی ابھار بنا ہوا ہے, یا گردن میں گلٹی بنی ہے ایک سائڈ پہ, وہ بڑی ہوتی جا رہی ہے چند ہفتوں سے, تو پلیز فوراً اس کو چیک کروائیں. اور زبان کے چھالے, اگر جیسے زبان کٹ جائے, زبان چھالے باکسز بن جاتے ہیں نا, کچھ لوگ چھالیاں وغیرہ جو پان وغیرہ کھاتے ہیں, ایگزیکٹلی آپ ٹیسٹ برڈ بھی ختم ہو جاتا ہے ان کا. سمپل چھوٹے چھوٹے السر بننا جو 2 سے 3 دن میں ودن 1 ویک ٹھیک ہو جائے, ان کی امپورٹنس نہیں. اوکے, اس کو ایفتھس السر بھی کہتے ہیں, سمپل السر بھی ہوتا ہے. کئی دفعہ ہم تھوڑے سے ان ایزی ہو کے کھاتے ہیں, دھیان ہمارا کہیں اور فون پہ ہوتا ہے, تو ہماری زبان ہمارے سے کٹ جاتی ہے تھوڑا سا, تو ایک نارمل ہے. کچھ لوگ برکسزم کرتے ہیں, دانت پیستے ہیں, خراٹے لیتے ہیں. یہ دانت پیسنا, خراٹے لینا, یہ شو یہ کرتا ہے کہ بندہ بہت انجوائے نہیں کر رہا. ہی از ناٹ ٹیکنگ کیئر آف ہز انسٹنکٹس, ہز انسٹنکٹس. ہر بندے کا ٹیسٹ, فلیور, انجوائمنٹس, ہابیز علیحدہ ہے. ہم نے فیملی میں ہر کسی کو اس کے مطابق سپیس دینی ہے. وہ جیسے ہیپی ہے, ود ان نارمل لمٹس, ود ان ریلیجیس لمٹس, فل اسپیس دیں سو دیٹ ہی کین گرو, ہی کین ایکسپریس ہم سیلف. ایسے کرنے سے چیزیں بہتر ہوں گی. اگر ہم ریلیکس نہیں ہوں گے تو سٹریس لیول بڑھے گا, اسٹیرائڈ بڑھے گا, اسٹیرائڈ لیول بڑھے گا تو کینسر کا امکانات بڑھ جائیں گے, السر کا چانس بڑھ جائے گا, ڈائبٹیز کا چانس بڑھ جائے گا. اس لیے لائف کو پراپر سلیپ ہونا, پراپر سمائل ہونا. اب سمائل کا مطلب ایک ہی ہے کہ آپ اپنے دل کو بھی سن رہے ہیں, آپ میڈیٹیشن پہ بھی جا رہے ہیں, آپ کی سلیپ بھی A1 ہے, آپ ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں. اگر آپ کی ایکسرسائز پراپر نہیں ہے, ڈائٹ سمپل نہیں ہے, کسی نے بہت ارلی کھانا بند نہیں کیا 7-8 بجے کے تک اور اچھا سا کھانا کھا کے فوراً سو گئے ہیں, تو اب آپ کی ساری پاور ہی ڈاؤن ہل ہو جائے گی. انسانی اسٹیمنا, ہر چیز کافی ویک ہو جاتا ہے. ایسے ہی ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا, لاسٹ سوال ہے میرا یہ کہ ویپنگ جو ہے وہ کتنی خطرناک ہو سکتی ہے ہماری ینگ جنریشن کے لیے. ایوری بڈی از ٹیکنگ موسٹلی ویپنگ, لڑکیوں کے بھی ہاتھ میں, آپ کو بھی پتہ ہے. اور ایک چیز نہیں ہے, ایسی بہت ساری چیزیں لوگوں نے اڈاپٹ کر لی. پہلے وہ سمپل اسموکنگ, پیسو اسموکنگ, شیشہ, اب کچھ اور چیزیں. ان سبھی چیزوں میں ٹاکسک چیزیں ہیں, کیونکہ وہ کبھی کبھی ایک ماڈل کو دیکھتے ہیں, خوبصورت سی لڑکی آتی ہے, وہ اسمائل کرتی ہے اور یہ تھوڑا سا وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ساری اسمائل اسی غلط سے آئٹم میں چھپی ہوئی ہے. تو پلیز اس کو اوائڈ کریں. انہوں نے تو ملین لیے ہوئے ہیں اور آپ کی جان پہ بن جائے گی کسی دن. لسن ٹو یور پیرنٹس. آپ کا سب سے سنسیئر دنیا میں اللہ رسول کے بعد آپ کے پیرنٹس ہیں. بے شک. جو اپنے پیرنٹس کی سنے گا, جو بچہ شام کو رات کو اپنی ماما کو حق کر کے سوئے گا, پاؤں کو دبا کے سوئے گا,
وہ دنیا میں براک حسین اوباما بنے گا. Wow, what a positive message. وہ دنیا میں آرمی چیف بھی بنے گا. جو ماں کی نہیں سنے گا اس کی ترقی پلس مائنس ہے. ویری نائس. بالکل صحیح جواب دیا آپ کو. دیکھیں انہوں نے اویئر بھی کیا اور ساتھ ساتھ ایک پازیٹیو میسج بھی دیا. اور ڈاکٹر تھینک یو سو مچ جی, بہت بہت شکریہ.